السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آخری مرتبہ جو آیت ہم لوگوں نے پڑھی تھی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 تھی، اور کچھ آپ لوگ بتائیں کہ اس مرتبہ ہم نے کیا کیا باتیں پڑھی تھیں۔ جی جناب بتائیے۔ جی اس کے مرتبہ اللہ نے بتایا تھا کہ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ڈائریکشن میں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بیان کری تھی کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کرو گے تو آپ ایمان کرو گے۔ جی، یعنی اللہ نے ایمان کی ڈیٹیلز اور جو بھی اس کی تفاصیل ہیں وہ ہمارے سامنے بتائی تھیں۔ جی پہلے تو اللہ نے وہ لسٹ بتائی تھی جو والی ایمان تھا، جیسے جس کو ارکان ایمان۔ جی پھر اس کے بعد عمل جس پہ کرنا تھا وہ والی لسٹ بتائی تھی۔ ماشاء تو وہ 3 طریقے کی لسٹ ہوئی۔ جی اللہ تعالیٰ نے پچھلی درس میں ہمیں یہ بتایا تھا، قرآن کی آیت میں یہ تھا کہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں عبادتیں وہ ہم بہت اچھے مسلمان ہو گئے، تو اللہ نے یہاں پر ڈیفائن کیا ہے کہ اور بھی نیکیاں کی جا سکتی ہیں جو ہم نہیں کرتے۔ جی بہتر، صرف نیکیاں نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے۔ تو کئی باتیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی اس موقع سے۔ اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ ہمارا ایمان جتنا بڑا بھی ہو جائے اور ہمارے پاس جیسا ایمان بھی آ جائے، ہم اپنے ایمان کو ہر بار چیک کرتے رہیں کہ آخر ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے یا پھر کم ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ کے پاس جو ارکان ہیں آپ ان ارکان پر اپنے ایمان کو نیا کر لیجئے۔ چنانچہ بات یہ آئی تھی کہ نیکی یہ ہے کہ یا نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں یا اس دن پر ایمان لاتے ہیں یا فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں یا کتابوں اور انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ ایمان والے ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حکم کیا تھا کہ بھلے ہی آپ کا ایمان ان چیزوں پر ہو لیکن آپ اپنے ایمان کو بار بار چیک کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے جو جملے تھے ان میں یہ پیغام تھا کہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان اور نیکی یہ بھی ہے کہ انسان مال کی محبت کے باوجود مال کو قریبی لوگوں کو دے، یتیم کو دے، مساکین کو دے، مسافرین کو دے، اور ساتھ میں وہ انسان نمازیں قائم کرتا رہے، وہ انسان زکوٰۃ کو ادا کرتا رہے، اور ساتھ میں جو وعدے اس نے لوگوں سے کیے ہوں وہ وعدوں کو بھی پورا کرتا رہے۔ اور ساتھ میں آگے یہ بات آئی تھی کہ جب انسان کے سامنے مالی اعتبار سے مشکلات آ جائیں یا جسمانی اعتبار سے تکالیف آ جائیں یا جنگ کے ماحول پیدا ہو جائے، اس موقع سے بھی ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، اور یہ نیکی ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے اس موقع سے پڑھی تھی۔ آئیے ہم آج آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا
कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसका मतलब क्या होगा जी तैयब साहब? या अय्युहल्लज़ीना आमनू मतलब ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना ए वो लोगों, आमनू जो ईमान लाए, या फिर ए ईमान वालों। कुतिबा लिख दिया गया है, कुतिबा लिख दिया गया है, अलैकुम आपके ऊपर, अलैकुम आपके ऊपर क्या लिख दिया गया है? अल क़िसासु क़िसास, अल क़िसासु क़िसास फ़िल क़त्ला क़त्ल होने वालों में, फ़िल क़त्ला क़त्ल होने वालों में। ए ईमान वालों आप पर क़िसास लिख दिया गया है, फ़िल क़त्ला क़त्ल होने वालों में। आगे है अल हुर्रु बिल हुर्रि, अल हुर्रु आज़ाद, बिल हुर्रि आज़ाद के बदले। क्या मतलब? अल हुर्रु आज़ाद को कत्ल किया जाएगा, बिल हुर्रि आज़ाद इंसान के बदले, वल अब्दु और बंदे को ग़ुलाम को कत्ल किया जाएगा, बिल अब्दी ग़ुलाम के बदले। अल हुर्रु बिल हुर्रि आज़ाद को आज़ाद के बदले, वल अब्दु बिल अब्दी और बंदे को ग़ुलाम के बदले, वल उन्सा बिल उन्सा और फ़ीमेल को मुअन्नस के बदले। उसके बाद है फ़मन उफ़िया लहू, फ़मन तो वो शख्स, फ़मन तो वो शख्स, उफ़िया जिसको माफ़ कर दिया गया, उफ़िया जिसको माफ़ कर दिया गया है, या आप इसको ये बोल लीजिए फ़मन तो वो शख्स, उफ़िया जिसके लिए माफ़ कर दिया गया हो, या जिसके लिए माफ़ कर दी गई हो, मिन अख़ीही उसके भाई की तरफ से, मिन अख़ी उसके भाई की तरफ से, शैउन कोई भी चीज़, शैउन कोई भी चीज़, फ़त्तिबाउन तो वो इंसान इत्तिबा करे, फ़त्तिबाउन तो वो इंसान इत्तिबा करे, बिमारूफ़िन मारूफ़ के साथ, नेकी के साथ, फ़त्तिबाउन वो इंसान इत्तिबा करे, बिमारूफ़िन नेकी के साथ और भलाई के साथ, व इहसान व अदाउन और इंसान वो अदायगी कर दे, व अदाउन और वो इंसान अदा कर दे, पहुँचा दे, इलैही उसकी तरफ, बेहसानिन एहसान के साथ, बेहसानिन एहसान के साथ। उसके बाद है ज़ालिका ये इस वजह से, ज़ालिका ये इस वजह से है, तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम ये आपके रब की तरफ से छूट है, ज़ालिका ये तख़फ़ीफ़ुन छूट है, रहम है, हल्कापन है, कुछ भी आप बोल लीजिए, ज़ालिका ये तख़फ़ीफ़ुन रहम है, छूट है, मिर रब्बिकुम आपके रब की तरफ से। उसके बाद है फ़मन तो जो शख्स, फ़मन जो शख्स इअतदा जुल्म करता है, इअतदा जो इंसान जुल्म करता है, बाद ज़ालिका इसके बाद भी, बाद ज़ालिका इसके बाद भी, फ़लहु तो उस इंसान के लिए अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है, अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। आयत में गौर करिए, रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर ईमान वालों को कुछ बातों का हुक्म दिया है, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक ताल्लुक़ ढूंढ सकते हैं कि गुज़िश्ता आयत में रब्बुल आलमीन ने नेकी का ज़िक्र किया था या नेक करने वालों की सिफ़ात और उनकी खूबियों का ज़िक्र किया था, और इस आयत में क्या हो रहा है? रब्बुल आलमीन इस आयत में कुछ अहकामात ज़िक्र फरमा रहा है कि ऐसा हो तो आपको ये काम करने हैं, अगर ऐसा हो तो आपको ये काम करने हैं। इनमें ताल्लुक़ क्या हो सकता है? ताल्लुक़ तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक बात आप ये कह सकते हैं कि इंसान जब नेकी करता है या इंसान जब नेक काम करना चाहता है तो ऐसा मुमकिन नहीं कि नेकी करने वाला इंसान या नेक बनने वाला इंसान या अपने ईमान को मुकम्मल करने वाला इंसान अपने आप को जुल्म से, गुनाह से, नाफरमानी से या मासी से महफूज रख सके। और रब्बुल आलमीन को ये बात बहुत पहले से मालूम थी कि जब मैंने पहली आयत में अपने बंदों को ईमान लाने का हुक्म दिया और साथ में नेकी करने का हुक्म दिया, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि ये मेरे नेक रहने वाले बंदे, ये मेरे ईमान वाले बंदे ईमान लेके आने के बाद या नेकी करने के बाद क्या करें? ये गुनाह कर दें। तो रब्बुल आलमीन ने जब वो गुनाह हो जाए उस वक्त क्या किया जाए, वो बातें इस आयत में हमारे सामने पेश फरमा दी हैं, ठीक है। और इशारा क्या किया कि जब भी इंसान किसी को कत्ल कर दे, वो किसी को मार दे, तब क्या करना है? यहाँ पर बातें मौजूद है। आइए आयत देखते हैं।
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والوں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے ایک بار آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ یہ سنیں یا ایھا الذین آمنوا، اس وقت آپ لوگ اس آیت کو بغور سنا کریں اور سمجھا کریں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یا تو کسی بات کا حکم ہوگا یا کسی بات سے روکا جا رہا ہوگا، اور دونوں ہی چیزیں اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ سنیں یا ایھا الذین آمنوا فارعھا سمعک، تو آپ اپنے کانوں کو بغور کر لیں، آپ باتوں کو بغور سنیں، یا تو حکم ہوگا یا کسی بات سے ممانعت موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دیکھیے اس طرح کے جملوں کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی خود کو ایمان والا کہتے ہیں، یا جو لوگ بھی اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کی بات بولتے ہیں، وہ لوگ آیت میں جو حکم موجود ہے یا جو منع موجود ہے، وہ لوگ جب اس منع یا حکم کو سنیں تو وہ اپنے ایمان کو چیک کریں کہ ہم کیا بولتے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اور جب اس آیت میں ایمان والوں کسی بات کا حکم ہے یا منع موجود ہے، تو جب وہ سنیں تو اپنے ایمان کو چیک کریں۔ یعنی اللہ ان جملوں سے ہمیں ابھارتا ہے، ہم اپنے ایمان کو چیک کریں کہ جو حکم مل رہا ہے ہم اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یا جو منع موجود ہے ہم اس سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے ہیں۔ آگے ہے کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ ایمان والوں آپ لوگوں پر قصاص کو لکھ دیا گیا ہے فی القتل، مقتول لوگوں میں، فی القتل مقتول لوگوں میں۔ ذرا بتائیے قصاص کیا ہو سکتا ہے؟ قصاص کا مطلب جی، قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، بدلہ، قصاص، قصاص، قصاص بتائیے۔ بدلہ ہی، جان لینا۔ ہاں، دیکھیے اسے صرف بدلہ نہیں بولیں، ٹھیک ہے، ورنہ کچھ لوگ بدلے کی آڑ میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کی پوری لائف، ان کی خاندان کو برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ آیت اتری ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں علماء نے یہ بات لکھی ہے، زمانے جاہلیت میں یا اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی غلام کا جو خاندان ہے، جو قبیلہ ہے، اگر غلام کسی آزاد گھرانے میں سے کسی کو قتل کر دیتے، یعنی کہ آزاد لوگوں میں سے جب بھی کوئی انسان قتل ہو جاتا تو جو لوگ آزاد ہوتے وہ کیا سوچتے کہ اب ہمیں اس انسان کو نہیں مارنا ہے، اب تو ہمیں ان کو بھی مارنا ہے، ان کو بھی، اور ہمیں 5 کو مارنا ہے۔ کچھ ایسی سوچ ہماری بھی ہے نا، اگر 1 کو مارا تو 5 کو ماریں گے، 10 کو ماریں گے۔ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایسا کیا ہوتا کہ اگر کسی نے کسی کو مار دیا ہے تو جو لوگ جن کے مرے ہیں، کوئی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ لوگ کیا سوچتے، ہمارے آدمی کو اپنے مارا ہے، اب خیر نہیں ہے آپ کی، ہم تو اتنوں کو ماریں گے، لہذا وہ عورتوں کو مارتے، جو غلام ہیں ان کو مارتے، یا جو اور مرد گھر کے ان سب کو مار دیا کرتے تھے۔ اللہ نے آیت اتار دی اور پیغام کیا دیا کہ یہ ایمان والوں کی سوچ نہیں ہے۔ جو انسان ظلم کرے گا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا، جو قتل کرے گا قتل بھی اس کو ہی کیا جائے گا، قتل کوئی کرے اور مارا کسی اور کو جائے۔ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلام کیا بولتا ہے کہ جو انسان ظلم کرے، ظلم کا مطلب صرف اس کو ہی ملے گا، ظلم وہ کرے سزا اس کو ملنی چاہیے، گناہ وہ کر رہا ہے، نافرمانی وہ کر رہا ہے، کسی کو پریشان وہ کر رہا ہے، تو اس کے بدلے میں ٹارچر، تکالیف، مشقتیں اور پریشانیاں کسی اور کو کیوں دی جا رہی ہیں؟ تو آیت اتر گئی کہ جو انسان جس کو مارے گا بدلے میں اسے انسان کو ہی مارا جائے گا۔ بہرحال یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، لکھنا مطلب جی فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ آیت پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، یا ایک آیت ایسی آنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آیت سنی آپ لوگوں نے، اے ایمان والوں آپ پر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے،
ایک لکھنا ہوتا ہے بندوں کا، ایک اللہ لکھتا ہے. جب اللہ لکھ دینا کوئی بات تو وہ فائنل ہو جاتی ہے، مطلب فرض. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، علیکم آپ کے اوپر کیا فرض کر دیا گیا ہے؟ القصاص مکمل بدلہ. القصاص مکمل بدلہ کس چیز میں؟ فی القتلى قتل ہونے والے لوگوں میں، قتل ہونے والے لوگوں میں. قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو جان بوجھ کر مار دے، قتل کر دے، تو جان بوجھ کر مارنے کی صورت میں اس انسان کو ویسے ہی مار دیا جائے. اسے کیا بولتے ہیں؟ قصاص. کہ جیسا آپ نے کیا ہے ویسا بدلہ آپ کو ہی ملے گا. اب ایسا نہیں کہ کسی انسان نے بھائی اس نے کسی کو مار دیا، یا وہ ڈنڈے سے مار رہے تھے اور کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب کیا ہے، کیوں مار دیا آپ نے، ہاں کو ماریں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. مقصد کیا ہے؟ جب انسان کسی کو جان بوجھ کر کسی اوزار سے مارے، قتل کرے، تب کیا ہو، بدلے میں اس مارنے والے انسان کو بھی قتل کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں موجود ہے. اس سے آپ سوچئے آپ لوگ کہ اسلام چاہتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے درمیان عدل اور انصاف برقرار رہے. ایسا نہ ہو کہ ظالم کا ظلم بڑھتا رہے، وہ لوگوں کو مارتے رہیں اور یہاں کیا ہو، بھائی چھوڑ دیجئے، کچھ کہنے ہی نہیں ہے، صرف معاف کر دیجئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکم کیا ہے کہ آپ پر ہم نے بدلہ فرض کر دیا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے تو آپ بدلہ لیجئے. ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ بھائی آج کل تو ایسا ہوتا ہے، کوئی کسی کو مار دے، جان لے لے، قتل کر دے، کیا کریں، گھر پہنچ جائیں مارنے کے لیے. کیوں بھائی؟ اسلام میں حکم ہے، جی اسلام میں حکم ہے کہ جو ایک کو مارے گا اس کو ہی مارنا ہے. کیا کریں گے بتائیے؟ صحیح ہے نا؟ یہی تو ہے، بدلہ فرض کیا گیا ہے. اب جس نے مارا گھر پہنچ جائیے. مارا کیسے آپ نے؟ چلیے آپ کو مارا جائے گا. اور بولیں گے یہ تو اسلامی حکم ہے. اسلامی کیوں؟ سورہ بقرہ کے ساتھ میں یہ پیغام موجود ہے. صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ جی بول رہے ہیں صحیح ہے. صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اسلامی ریاست کا نام ہے. جی یہ اہم بات ہے. جتنی بھی حدود ہیں اور جب بھی ان حدود کو نافذ کیا جائے گا، ان حدود کے نفاذ کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے. اسلامی امیر کا وجود بہت ضروری ہے کہ جو سب کے امیر ہوں. واضح رہے، ہم یہاں پر بادشاہوں کی بات نہیں بول رہے ہیں، ہم یہاں پر کسی اور کی، ہم یہاں اسلامی امیر، اسلامی حاکم جب موجود ہوں اور جب اسلامی حکومت ہو تب کیا ہوگا؟ اب وہ حاکم موجود ہیں، معاملات ان کے پاس جائیں گے، وہ اس بات پر عمل کروائیں گے اور وہ قاتل کو قتل کروا دیں گے. ٹھیک ہے جی. بٹ کب؟ جب وہ اسلامی حکومت مکمل طور موجود ہو. اور اس وقت پوری دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر مکمل طور پر اسلامی حکومت ہو. ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. جو جگہ آپ سوچ رہے ہیں اس جگہ پر مکمل طور پر اسلامی حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیے حکم کیا ملا کہ آپ پر ہم نے بدلے کو مقتول میں فرض کر دیا ہے. آگے دیکھیے، الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے ہی قتل کیا جائے. والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے. والانثى بالانثى، مؤنث کو عورت کے بدلے. دیکھیے بات کیا جاننے کو ملی، اگر آزاد کسی کو مارے تو آزاد کو مار دیجیے، غلام مارے غلام کو ماریے، مؤنث مارے اور مؤنث کو مار دیجیے. اگر الٹا ہو جائے کوئی مرد کسی عورت کو مار دے، کیا کیا جائے گا؟ آیت میں کیا ہے؟ آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، اور جو مؤنث ان کو مؤنث کے بدلے. اگر الٹا ہو جائے، کوئی مرد ظالم ہو اور وہ کسی عورت کو مار دے، کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ کیونکہ آیت میں یہ پیغام تو ہے ہی نہیں. بتائیے کیا کریں؟ لوگ بولتے ہیں مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے. مار دیں؟ چھوڑ دیں؟ چھوڑ دیں. دیکھیے اگر ایسا ہی ہو کہ غلام کو غلام کے بدلے،
آزاد تو آزاد کے بدلے اور عورت کو عورت کے بدلے، پھر تو ظلم اور بڑھے گا. لوگ کیا سوچیں گے، ہم تو بھائی مرد ہیں عورتوں کو مارو، ہم تو عورتیں ہیں مردوں کو مارو، ہم آزاد ہیں غلاموں کو ماریے. یہ اسلامی سوچ کہاں ہے؟ پھر جو نظام تھا عدل و انصاف والا، کیا وہ قائم ہوگا؟ نہیں. اصل میں یہاں پر اشارہ ہے اس خرابی کی طرف جو میں نے آپ سے بولی ہے. زمانے جاہلیت میں کیا ہو رہا تھا، اگر آپ نے مار دیا کسی آزاد کو، اب ہم آزاد غلام سب کو ماریں گے. تو آیت میں حکم کیا ملا کہ یہ سوچ غلط ہے. جب آزاد کو مارا جائے تو پھر جو مار رہا ہے وہ بھی آزاد ہی ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ کسی غلام کو مار دے تو اگر قاتل غلام ہے تو غلام کو ہی مارے، یعنی آپ اوروں کو ماریں اوروں کو ماریں اوروں کو ماریں. ٹھیک ہے. تو بات کیا جاننے کو ملی، اگر الٹا ہو جائے تب بھی سسٹم قابل عمل رہے گا، ورنہ ظلم بڑھے گا اور انصاف ختم ہوتا رہے گا. پھر کیا ہوگا، لوگ ظلم کو آگے بڑھاتے رہیں گے. بہرحال بس ایک بات یاد رکھیے، آیت میں ہے آزاد کو آزاد کے بدلے. ٹھیک ہے، لیکن اس کنڈیشن میں ایک قسم کے لوگ ہیں جن پر یہ حکم بعض علماء کے قول کے مطابق نافذ نہیں ہوگا. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں والدین. والدین اگر والدین اپنے بچے کو مار دیں تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ والدین کو قتل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بعض علماء کی رائے ہے اور ان کے پاس باقاعدہ دلیل بھی موجود ہے. اب ایسا کیوں ہے بھائی؟ وہ بھی تو آزاد ہیں، بچے آزاد والدین آزاد. آیت میں کیا ہے، آزاد کو ماری آزاد کے بدلے. لیکن دلیل کیا ہے کہ جب والدین ماریں اپنے بچے کو تو آپ بچے کو نہیں ماریے. کیا وجہ ہو سکتی ہے بتائیے جناب؟ بے وجہ تو والدین مارے گا نہیں تو بچے کو. اور انسان بے وجہ مار دے گا. انسان کچھ تھوڑے نمری بھی ہوتے ہیں، کچھ اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ تھوڑے صحیح چلیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. جی معقول جواب کوئی نہیں آ رہا ہے. جی وہ اس کی پراپرٹی ہے، وہ ان کی پراپرٹی ہے. چلیے جی تو پھر وہ آزاد تو ہوگا ہی. بتائیں. ماں باپ کا احترام بہت زیادہ مرتبہ بتایا گیا اسلام میں، اس لیے یہ الگ چیز ہے، مرتبہ الگ چیز ہے بالکل. جی تقی صاحب نہیں معلوم. کیونکہ ماں باپ یہ لے کر آئے تھے. حاکم حاکم بات کیا چل رہی ہے، اسلامی حکومت ہوگی تبھی سب کچھ ہوگا. یہ اگر نہیں جی یہ ایک بات کہہ سکتے ہیں آپ. دیکھیے اصل میں والدین کے یہاں رحم کا مادہ بہت زیادہ ہے اور ایسا ممکن نہیں کہ والدین جان بوجھ کر اپنے بچوں کو مار سکیں. آپ سوچئے جو والدین بچے کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہوں وہی بچے کی جان لے لیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حکم کیا دیا گیا، والدین کے لیے مارنا بچوں کے لیے، مطلب وہ بچوں کو مارے ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ تو ان کی وجہ ہیں اور ان کی وجہ سے بچے دنیا میں آئے ہیں. اب وہی جان لے لیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. بہرحال لیکن بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر والدین جان بوجھ کر ماریں، قتل کریں، وہ بھی ظالم بن جائیں، وہ بھی بدلے میں اور اپنی ایگو میں آ کر بچوں کو ماریں، تب بھی آیت میں جو حکم ہے آزاد کے بدلے اس حکم پر عمل کیا جائے گا اور ان کو بھی مارا جائے گا. یہ بعض علماء کی رائے ہے. ٹھیک ہے، بہرحال آگے چلیے بولیے. آزاد کو آزاد کے بدلے اگر جیسے کہ غلام نے آزاد کو مار دیا تو اب اس کے بدلے غلام کو نہیں ماریں گے اگر وہ آزاد نہیں ہے. نہیں، میں نے یہی بات بولی کہ آیت میں یہی بات موجود ہے، آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے یا عورت کو عورت کے بدلے. یہاں مطلب یہ نہیں اگر الٹا ہو جائے تب ہم عمل نہیں کریں گے. اگر آزاد مار دے غلام کو، غلام مارے آزاد کو، عورت مارے مرد کو، مرد مارے عورت کو، تب بھی اس پر عمل ہوگا. لیکن یہاں پر یہ بات کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہی ہو رہا تھا. اگر مارا ہے آپ نے آزاد کو تو ہم غلام کو بھی ماریں گے اور اس کو ہی ماریں گے آزاد کو. اگر مارا آپ نے عورت کو تو مرد بھی جائے گا اور عورت بھی جائے گی. اگر ہم ڈیٹیلس میں بنا جائے صرف اتنا سمجھ لیں کہ جو مار رہا ہے صرف اس کو مارا جائے بالکل کافی ہوگا. بالکل. کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ اسلامی نظام قائم ہو سکے، عدل و انصاف قائم ہو اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے. اگر آپ یہ بولیں کہ آزاد کو صرف آزاد کے بدلے اور کوئی الٹا ہو جائے غلام آ کے مار دے تو عدل کہاں گیا؟ انصاف کہاں گیا؟ عورت مارے مرد کو نہیں مارنا ہے بھائی، کیونکہ آیت میں کیا ہے؟
عورت کو عورت کے بدلے، تو پھر انصاف کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، تو انصاف کے پیش نظر اس پر عمل کیا جائے گا۔ جی سوال پوچھ رہے تھے آپ؟ یہی سوال تھا؟ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں اور اس کی سیم بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ ہم نے لوگوں پر یہ بات فرض کر دی ہے کہ نفس کو، ہر جاندار کو، دیکھیے یہ بات آپ لوگوں کے جواب کی ہے، ہر جاندار کو جاندار کے بدلے، والعین آنکھ کو آنکھ کے بدلے، والانف بالانف ناک کو ناک کے بدلے، والاذن بالاذن کانوں کان کے بدلے، والسن بالسن زبان کو زبان کے بدلے، والجروح قصاص جو بھی زخم ہے ان میں بدلے بالکل صاف اور عدل کے ساتھ لیے جائیں گے بہرحال۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو بات اچھا یہ ہے کہ اگر دو لوگ مل کے ایک کو مار رہے ہیں، دونوں نے آدھا آدھا مارا، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، سوال ماشاء اللہ آپ کا۔ دیکھیے سنیے، اس بارے میں اس بارے میں کچھ اختلاف موجود ہے۔ اگر مطلب قاتل بہت سارے ہوں اور مقتول ایک ہو تو کیا کیا جائے؟ تو صحابہ کے بارے میں اور صحابہ کا جو ہمیں ملتا ہے اجماع، یہ جو ان کا رہتا ہے عمل، باقاعدہ صحابی ہیں عمر ابن خطاب، وہ کہتے ہیں اگر کوئی انسان ایک ہو جو مقتول ہے اور قاتل پوری جماعت اور پوری ٹولی ہو، تو وہ کہتے ہیں اگرچہ مرنے والا ایک ہے لیکن اس کے بدلے پوری جماعت کو مارا جائے گا، کیونکہ اگر آپ ایک کو ماریں گے تو جرم میں سب تو برابر ہیں، وہ بھی مارنے والے ہیں، وہ بھی، انصاف کیسے ہوگا؟ اگر مارنے والے بہت ہوں، مقتول صرف ایک ہو، تو اسلام کا نظام کیا کہتا ہے کہ اگرچہ ایک ہے وہ اور سب کیا ہیں بہت سارے ہیں، اگر آپ ایک کو ہی ماریں ایک کے بدلے تو پھر نظام قائم نہیں ہو پائے گا۔ حکم کیا ہے؟ اگرچہ بہت ہیں وہ لیکن سب کو ایک کے بدلے مارا جائے گا۔ باقی صرف پیسوں کے لیے مار رہا ہے، مطلب ان کی جان لینے کی کوئی مقصد پیسوں کا نہیں، مقصد ہے کہ آپ سے ظلم عظیم ہو رہا ہے، کیونکہ جان یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ آپ سوچئے ہماری جان، اس پر خود ہمارا کنٹرول نہیں ہے، کوئی آ کے اور ہماری جان چھین لے تو اور عظیم بات ہے نا۔ جب ہمارا کنٹرول ہمارے آپ پر نہیں ہے، کوئی آ کے ہماری جان چھین لے تو یہ اچھی بات ہے یہ؟ جب یہ آپ سوچئے، غلط، بالکل سب قاتل مانے جائیں گے، سب قاتل۔ میں وہ بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ سوچئے جب انسان اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لے، خودکشی کر لے، سوسائڈ کر لے، اس بارے میں وعیدیں بڑی سخت ہیں۔ کیوں؟ پیغام کیا دیا اسلام نے؟ اسلام نے کیا سوچ دی کہ یہ جان آپ کی نہیں ہے، یہ جان اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اب کوئی غیر ہماری جان لے لے تو جب میرے پاس یہ حق نہیں کہ میں اپنی جان لے لوں تو پھر وہ میری جان کیسے لے سکتا ہے؟ اگرچہ وہ پیسے لے، وہ کچھ بھی کرے، بٹ وہ قاتل، الا ہے کہ وہ مجبور ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ مجبوری کون سی؟ کہ آپ بھی مرو گے اگر آپ نے ان کو نہیں مارا، کہ ماریے فوراً ورنہ آپ بھی فوراً گئے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے، اس لیے کہ اسلام نے مجبوری کے حالات میں بہت کچھ جائز کر دیا وقتیہ طور پر، اور یہ مجبوری ہی تو ہے۔ یہاں پر گن ہیں، ان کو ماری ورنہ آپ کی جان جائے گی، نہیں مارا آپ نے آپ کی جان بھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہرحال بٹ یہ چھوٹ ہے کہ آپ ماریں گے تو چلو آپ ظالم نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے اگر کہا آپ میری جان لے لیجئے میں نہیں ماروں گا، تو یہ ایک عظیم مرتبہ ہے، یہ مرتبہ بہت عظیم ہے کہ آپ جان لے لیجئے میری، میں نہیں ماروں گا، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھیں، چلیے اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم ہے، بلکہ دو آیتیں ہیں اور دونوں آیتوں میں الگ الگ باتیں موجود ہیں۔ ایک میں ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، ایک میں آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اب جب دونوں اپوزٹ ہیں، اب باتیں اللہ ہی کی ہیں، ایک آیت میں کچھ اور بات ہے، ایک میں بات کچھ اور ہے، تب ہوتا ہی ہے کہ بھائی ان میں سے ایک منسوخ ہے، ایک قابل عمل نہیں، ایک قابل عمل ہے۔ ایک کو آپ مانیں گے، جیسے پہلے حکم کیا تھا؟ آپ کو رخ کرنا ہے اس اور، قبلہ آپ کا وہ ہے، پھر کیا ہوا؟ اب آپ کا قبلہ یہ ہے، تو وہ قبلہ منسوخ، اب وہ قابل عمل نہیں، اب یہ قابل عمل ہے، جبکہ اس کے بارے میں حکم موجود ہیں بٹ اب وہ قابل عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ بھائی جب بھی آپ کو نبی کے پاس آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور آپ کو ان سے بات کرنی ہے صدقہ دیجئے تو ان سے بات کیجئے. پہلے یہ حکم تھا بٹ یہ آیت منسوخ ہو گئی، ورنہ جو بھی آ رہا ہے پیسے نہیں ان کے پاس وہ صدقہ دیں پھر آپ سے سرگوشی کریں بات چیت کریں، ایسا ممکن تو نہیں تھا. تو وہ آیت منسوخ ہو گئی کہ آیت تو ہے بٹ وہ قابل عمل نہیں ہے. اب قابل عمل کیا ہے کہ بھائی آپ ایسے آئیے اور اپنی مشکلات کا ان سے ذکر کر دیجئے آپ، دیٹس آل. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد ہے فمن عفی لہ من اخی شیء فاتباع بالمعروف. سنی یہ ٹکڑا بہت اہم ہے. فمن عفی لہ من اخی شیء، وہ انسان جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی جائے. پہلے آیت سنیے. فمن عفیہ، وہ انسان جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی جائے. یہاں پر معافی سے مراد ہے دیت. کیا مراد ہے؟ دیت. دیت بولتے ہیں خون بہا. دو چیزیں ہیں. اگر کسی نے کسی کو مار دیا یا تو بدلے میں اس کو بھی مارا جائے یا کیا کیا جائے، ہم نہیں مار رہے ہیں آپ خون بہا دیجئے، آپ پیسے دیجئے، آپ یہ دیجئے ہمیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. بٹ یہ حق مقتول کے گھر والوں کا ہے. اگر وہ بولیں کہ نہیں ہمیں تو مروانا ہے ان کو ماریے تو پھر مارا جائے گا. اگر وہ معاف کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا بس ہمیں پیسے دے دیجئے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آیت میں کیا ہے؟ فمن عفیہ. آیت ذرا غور سنیے، ایک بات مجھے بتانی ہے آپ لوگوں کو. اس آیت میں فمن عفیہ لہ من اخیہ، جس انسان کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی جائے. آیت میں کیا ہے؟ اس کے بھائی کی طرف سے. اس کے بھائی کی طرف سے. یہاں بھائی سے مراد کون ہے؟ کسے گھر والے؟ مقتول کے. ٹھیک ہے. جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے. اب آپ سوچئے لوگ کیا سوچتے ہیں، بڑے گناہ کرنے والے کافر بن جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں رہتے. آیت میں کیا ہے کہ آیت میں قاتل کو مقتول کا بھائی کہا گیا اور مقتول مسلمان تھا تو قاتل کیا ہوگا؟ مسلمان. نہیں سمجھے؟ آیت میں کیا ہے؟ جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے معافی مل جائے. بھائی کی طرف سے. کون بھائی؟ مقتول، جس کو آپ نے مار دیا ہے اور وہ کون تھا؟ مسلمان. مطلب کیا ہوا؟ اگر انسان کسی کو مار دے اس کی جان لے لے یہ گناہ عظیم ہے، بٹ یہ گناہ کرنے والا انسان کافر بن جائے مسلمان نہ رہے ایسی بات نہیں. آیت میں کیا ہے؟ آپ کے بھائی کی طرف سے آپ کو معافی مل جائے. کون بھائی؟ مقتول جو مسلمان تھا تو آپ کیا ہوئے؟ مسلمان. کیوں؟ یہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. بہرحال سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے نا؟ بہرحال اچھا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں آپ کی جان نہیں چاہیے. کیا چاہیے ہمیں؟ آپ پیسہ دیجیے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. اچھا حکم کیا ہے آگے؟ فاتباع بالمعروف، کہ جن لوگوں کو پیسہ اور دیت چاہیے وہ معروف اور بھلائی کے ساتھ پیسوں کو طلب کریں، پیسوں کو مانگیں. ایسا نہ ہو کہ دیت بہت زیادہ ڈال دیں، پیسہ بہت مانگ لیں یا بار بار ماریں پریشان کریں کہ دو پیسہ. مطلب پیسے مانگنے میں، دیت لینے میں، خون بہا لینے میں وہ معروف اور نیکی کا اہتمام رکھیں. اور آگے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، کہ جو قاتل ہے قاتل بھی احسان کے ساتھ پیسوں کو ادا کر دے. اب یہ نہیں کہ وہ ڈھیل دے رہے ہیں یہ کوئی بات نہیں دے دیں گے بعد میں، ایسا نہیں. اگر ڈھیل مقتول کے اولیاء دے رہے ہیں تو یہ فرض قاتل کا ہے کہ وہ بھی احسان کرے اور جلد از جلد اس رقم کو مقتول کے اولیاء کو دے دے. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ دیکھیں نا یہ ہے انصاف اسلام کا کہ جو مقتول کے اولیاء ہیں وہ قاتل پر ظلم نہ کریں بلکہ ان پر رحم کریں، اور جو قاتل ہے وہ بھی بیغم نہیں ہو جائے کہ بھائی اب تو دے دیں گے بعد میں کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی احسان کرے اور جلد از جلد ان پیسوں کو ادا کر دے. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل میں یہ حکم تھا کہ ان میں جب بھی کوئی کسی کو مار دے تو وہاں پر صرف قصاص تھا، صرف بدلہ تھا. وہاں پر دیت لی جائے، خون بہا لیا جائے، پیسے لیے جائیں، یہ حکم وہاں پر تھا ہی نہیں. اس لیے اگلی دیکھیے جملے میں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. ذالک یہ حکم، کون سا حکم؟ دیت کا، پیسوں کا، خون بہا کا. یہ حکم تخفیف من ربکم، یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے چھوٹ ہے. ورحمہ اور رحم ہے. کیا چھوٹ کیا رحم؟
کہ اللہ نے آپ پر رحم کر دیا اور یہ چھوٹ صرف آپ کو دی کہ آپ پیسے بھی ان سے لے سکتے ہو، ورنہ پہلے کیا ہو رہا تھا، صرف جان جائے گی آپ کی، پیسے نہیں لیے جائیں گے آپ سے۔ تو دیت کا حکم ملنا کیا ہے، یہ اپنے آپ میں رحم اور اس کا اللہ کی چھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جو انسان بھی اعتدا ظلم کرتا ہے اس کے بعد بھی فلہو عذاب علیم، تو اس کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ کیا مطلب وہ اس آیت کا، اس جملے کا؟ پھر سنیے، جو انسان بھی اس کے بعد بھی ظلم کرے تو اسے بہت ہی دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب دیت دینے کے بعد بھی اگر وہ مطلب قصاص نہ لے اور زیادہ ظلم کرے، زیادہ لوگوں کو مار دے؟ نہیں نہیں جی، مطلب یہ لے لیا اور بھی اتنا ملا۔ یہ ہے کس کے لیے، مقتول والوں کے لیے یا پھر قاتل کے لیے؟ اگر بتا دوں تو پھر سوال ہی واضح ہو جائے گا۔ میرے خیال سے اگر قاتل دیت لینے کے بعد بھی جرم کرے پھر سے، جی بتائیں، نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم؟ بہت آسان سی بات ہے کہ مقتول کے اولیاء قاتل سے دیت لے لیں اور پھر بھی قاتل کو مار دیں، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے، آپ نے پیسے لے لیے پھر بھی جوش جاگا، رہے بھائی ہمارا اپنا تھا، مارا کیوں آپ نے، پیسے لے لیا پھر بھی آپ نے مار دیا، تو یہ ظلم ہے۔ وہی بات یہاں پر ہے کہ جو انسان بھی پیسے لینے کے بعد بھی کسی کو مار دے، ظلم کرے، تو اسے بہت ہی دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ بتائیے یہ ریفرنس کیسے بیٹھاتے ہیں آپ؟ جیسے یہ بات تھی کہ ہم ان کے لیے نہیں سوچ سکتے، یہ کانٹیکسٹ ہے، کانٹیکسٹ کیسے؟ یہ کانٹیکسٹ کا حصہ ہے اور یہ اسلاف کی سوچ ہے، یہ صحابہ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ نے شاید سے یہ بات سمجھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا آپ لوگ یہاں پہ ایک بات غور کریے، حکم کیا ملا کہ مقتول کے اولیاء قاتل سے پیسے لے لیں اور پھر بھی اس کو مار دیں، تو کیا ہو رہا ہے، اسے دردناک عذاب ملے گا۔ اب لوگ ایک بات سوچئے، جو مقتول کے اولیاء ہیں انہوں نے پیسے لیے اور قاتل کو مار دیا، یہاں پر ظلم تو انسان پر ہو رہا ہے نا، اور بدلہ کون دے رہا ہے، اللہ رب العالمین۔ بات سمجھے، کیا ہو رہا ہے، مقتول کے اولیاء پیسے لے رہے ہیں پھر ہی مار رہے ہیں، ظلم کس پر ہو رہا ہے، قاتل پر، بدلہ کون دے رہے ہیں، رب العالمین۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، انہیں ماروں گا بھی میں، تکلیف میں دوں گا، اگر آپ نے ظلم کیا ان پر تو پھر میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ یہ حق ہے حقوق العباد کا، ٹھیک ہے۔ کمی ہوتی ہے بندوں کے حق میں، ظلم بندوں پر ہو، پریشانی بندوں کو ہو، اور سزا کون دیتا ہے، اللہ رب العالمین۔ اس لیے آپ نے وہ سنی ہوگی حدیث کہ رب العالمین کچھ گناہوں کا بدلہ اس دنیا میں ہی بندے کو دے دیتا ہے۔ ان میں گناہ کیا ہے، ظلم کرنا۔ کیوں، ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا، اور وہ کون ہے، انسان ہیں، اب ان پر ظلم کر رہے ہیں، تو انصاف کیا ہے رب العالمین کا کہ آپ نے ظلم ان پر کہ یہ میرے بندے تھے، آپ نے انہیں چھوا کیسے، اب میں آپ کو بدلہ دوں گا۔ ہم لوگ ڈریں کہ بندوں کے حقوق ہمارے لیے بہت اہم ہیں، کمی وہاں ہوتی ہے، بدلہ کہاں سے آتا ہے، رب العالمین کی طرف سے، اور جب اللہ بدلہ دے تو پھر خیر والی بات نہیں، تو پھر خیر والی بات، ہم لوگ ڈریں، کسی کو پریشان نہ کریں، بے وجہ نہ ماریں، گالی نہ دیں، اور تکلیف بالکل بھی نہیں دیں، اور جب بھی کہا جائے کہ کلاس میں پڑھنے کے لیے آ جائیں تو پڑھنے کے لیے آ جائیں، اور پڑھانے والوں کو پریشان نہ کریں، بار بار پوچھیں کیوں نہیں آئے تھے، کیوں نہیں آئے تھے، یہ بھی پریشان کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہیں کریے۔ بتائیے اب یہ جو آپ نے کہا مقتول نے مار دیا پیسے لینے کے بعد بھی، نہیں، مقتول تو خود ہی مر گیا ہے، مقتول کے اولیاء گھر والوں نے، پیسہ لینے کے بعد بھی مار دیا، اب ان کے پیچھے والا قانون نہیں لگے گا، کون سا پیچھے والا، جو ابھی جان بلا شبہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ان کو مطلب وہ تو اللہ دے گا، لیکن جو نظام دنیا کا ہے وہ بھی ان پر چلے گا۔ بھئی عذاب علیم ہے آخرت کے لیے، بالکل، چونکہ یہاں پر انہوں نے حد پار کر دی ہے نا۔ اچھا مطلب اب پہلے ان کے پاس ایک حق تھا، انہوں نے حق لے لیا، بات پوری ہو گئی، انہوں نے وہ پھر ظلم کر رہے ہیں، تو بدلہ اس کا وہاں بھی ملے گا اور یہاں بھی مل رہا ہے۔ اچھا دونوں اگر جی، یہاں کیا ملے گا کہ آپ نے مارے تو آپ قتل ہوں گے، وہاں کیا ہے، آپ کو دردناک عذاب ملنے والا ہے، کیونکہ یہ بڑا ظلم ہے۔ جب پیسے لے لیے آپ نے، آپ پھر کیوں مار رہے ہیں، یا تو آپ پہلے مار دے، جب پیسے لیے آپ نے، آپ کی مرضی تھی، پھر آپ کیوں مار رہے ہیں، مارا ہے آپ نے، پھر آپ کی خیر نہیں ہے،
ٹھیک ہے, چلیے تو آگے بڑھیں. ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہاں پر نہ رکھنا, یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ٹوپی کی جگہ کیا ہے؟ سر, رکھ دیں پیروں کے اوپر, یہ ظلم ہے ٹوپی کے اوپر. ٹھیک ہے, ایسے ہی وہ مجبوری ہے, وہ مجبوری ہے. بہرحال دیکھیے آپ سنیے, اسلام نے تمام گناہوں کو ظلم کہا ہے. یہ جواب ہے آپ کی بات کا, سمجھ رہے ہیں؟ اسلام نے تمام گناہوں کیا کہا ہے؟ ظلم کہا ہے. آپ کو وہ دعا یاد ہوگی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. کیا مطلب؟ اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے. کیا ظلم کر لیا آپ نے؟ کیا انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے؟ وہ رحم کرتا ہے خود پر اور ظلم کرتا ہے اوروں پر, کہ پیسہ مجھے مل جائے, راحتیں مجھے مل جائیں اور دوسرے پریشان ہوں, ان کی جان جائے, مرے, کچھ بھی ہو. سنو گا آپ لوگوں نے, اپنا کام بنتا, بات کو وہی جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ سوچ رہے ہیں لوگوں کی کہ ہمیں بس راحتیں مل جائیں اور اوروں کو خوب تکالیف مل جائیں. اب اس میں دعا میں کیا ہے؟ اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے. اور انسان ظلم تو کرتا ہی نہیں ہے, خود پر رحم کرتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ اس دل کا حق یہ تھا کہ اس کو نیکیاں ملتی ہیں, اس روح کو نیکیوں کی ضرورت تھی. آپ جانتے ہیں جس طرح ہمارے جسم کو ضرورت ہے کھانے کی, ویسے ہماری روح بھی بھوکی ہوتی ہے. ہماری روح کی یہ پکار ہے کہ بھائی آپ ہمیں نیکیاں دیجئے, اچھے کام کیجئے, اس سے مجھے کھانا ملے گا. تو انصاف کیا تھا, عدل کیا تھا؟ ہم روح کو, نفس کو نیکیاں دیں. الٹا ہو گیا, ظلم دے دیے اور گناہ دے دیے, خوب گناہ کر لیے. تو یہ ہے ظلم. ٹھیک ہے, کیا دیں؟ نیکیاں, اچھے کام کرنا تھے, کیا کر لیے؟ گناہ. تو کہا کیا گیا؟ اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر لیا, مطلب میں نے بہت گناہ کر لیے. تو یہ ہے ظلم. جو کرنا ہے, جو جہاں رکھنا ہے نہیں رکھا, کہیں اور رکھ دیا آپ نے, یہ ظلم ہے. بندے تھے, ان کے لیے ہمیں احسان کرنا تھا, یہ تھا انصاف. احسان کیجئے, احسان ہٹایا اور ان پر پریشانی کر دیا, ان کو کیا ہے؟ ظلم. احسان ہٹا دیا آپ نے اور ان پر آپ پریشان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. تو کیا بات جاننے کو ملی؟ یہ آیت تو بڑی اہم ہو گئی ہمارے لیے, بہت ہی اہم. آپ پڑھ لیجیے. پھر جیسے اس کے بھائی کی طرف سے بھی معاف کر دیا جائے, معروف طریقے سے پیچھا کرنا. پیچھے کا مطلب وہی تھا, پیچھے کا مطلب یہ تھا کہ مقتول کے اولیاء مانگ رہے ہیں ان سے پیسہ قاتل سے. اب یہ نہیں کہ جو ہے وہ پیچھے پڑ گئے, 2 بھائی پیسہ, 2 پیسہ. ایک مطلب کیا ہے کہ وہ مقتول یعنی قاتل سے بہت پیسہ لے لیں. ٹھیک ہے, مطلب معروف طریقے سے جو نیکی ہے اس کے ساتھ آپ ان سے پیسوں کا مطالبہ کیجیے. ٹھیک ہے, ظلم نہ کریں. اتنا مطلب کہ چلنا پیچھے, معروف مطلب نیکی, اچھائی. تو مانگنے میں اچھائی ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ بہت مانگ رہے ہیں یا ہر روز مانگ رہے ہیں, 2 وہ بھی انسان مڈل کلاس کا انسان ہے, کچھ ارینج کرے گا, یہ کرے گا. ہر روز مانگ رہے ہیں, ہر شام کال آ رہی ہے, تو وہ مناسب نہیں ہے. قاتل مار کر خود مر گیا. یہ تو مطلب اس کے لیے نا پیچھا کرنا ہو طریقے معروف طریقے سے اس تک پہنچا دینا. اصل میں یہاں پہ 2 باتیں نہیں, ایک بات کیا ہے معروف کے ساتھ اتباع کرنا, یہ حکم ہے مقتول کے اولیاء کے لیے. اور اس کے بعد کیا ہے اداء الیہ باحسان, یہ ہے قاتل کے لیے کہ مقتول کے اولیاء آپ پر رحم کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کا خیال رکھیے, بٹ آپ جو ہے احسان کے ساتھ اس کو ادا بھی کر دیجیے. اب یہ نہیں کہ وہ آپ کو دے رہے ہیں ڈھیل تو آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, بھائی ڈھیل مل رہی ہے لاؤ ہم دے دیں گے بعد میں, ایسا نہیں. مقتول کے اولیاء بھی معروف کا اہتمام کریں اور جو قاتل ہے وہ بھی احسان کا اہتمام کریں. جی کیا سوال ہے؟ چلنا پیچھے مطلب کہ پیچھے لگنا, ان کے مطالبہ ریکوائر کرنا چیز. مقتول کے اولیاء کے لیے وہ بھول گئے, قاتل خود مر گیا. خود مر گیا. مار گیا, مقتول بھی مر گیا, قاتل بھی مر گیا. اب سوال کس سے کر رہا ہے؟ پہلی بات تو ایسا کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہ بات جاننا پڑے گی ہمیں. بھائی ایسا خیر ہوتا نہیں نا عام طور پر کہ, لیکن وہ خودکشی ہے, وہ اپنے آپ میں خودکشی ہے, سمجھ رہے ہیں. وہ کیا ہے, آپ اپنی جان خود لے رہے ہیں, کیا ہے سوسائڈ ہے یہ. اس کے لیے تو باقاعدہ پورے احکامات ہیں ہی کہ وہ انسان ایسے ہی ہر روز مرے گا, اور بھی سخت عذاب اس پر موجود ہیں باقاعدہ. بلا شبہ
ایسا مجھے نہیں معلوم، خیر ایسا ہونا چاہیے، واللہ عالم ثواب، مجھے معلوم کرنا پڑے گا۔ اگر وہ بالغ ہے تو پھر کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کون نہیں، مسئلہ یہ نا کہ نقصان یہاں پر مقتول کے اولیاء کا ہو رہا ہے نا، ظلم ان پر ہو رہا ہے، بھائی ان کا عزیز تھا، جان چھین لیا آپ نے، کس نے حق دیا آپ کو کہ آپ کسی کی جان چھینیں؟ ظلم تو ان پر ہو رہا ہے نا، تو شاید جو ہے یہ نظام ہو وہاں پر بھی کہ جو ہے جو قاتل کے جو اولیاء ہیں وہ پیسے وغیرہ دیں یا پھر جو بھی ہے وہ مقتول کے اولیاء کو دیں، واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے، کیا بات جاننے کو ملی؟ عدل اللہ تعالیٰ کے جی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اللہ کا نظام عدل ہے ہر چیز میں، ہر چیز میں۔ اور طیب صاحب لیکن قتل جو ہے مطلب بدلہ لے سکتے ہیں، اچھی کوشچن ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو اللہ بھی گناہ دے گا، مطلب عذاب دے گا اوپر؟ دیکھیے اس بارے میں جو احادیث میں بات موجود ہے وہ یہ ہے، اگر انسان پر کسی گناہ کی حد نافذ کر دی جائے، کوئی انسان چور تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ظالم تھا یعنی کہ قاتل تھا اسے مار دیا جائے، تو انشاءاللہ بروز قیامت اسے اس گناہ پر عذاب نہیں ملے گا، کیونکہ حد ملنا ہی اس کے گناہ کو معاف کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، حد نافذ کر دی گئی، چور تھے ہاتھ کاٹ دیے گئے، قاتل تھے مار دیا گیا، اب یہ حد ہو گئی، انشاءاللہ اس حد سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا اور بروز قیامت اس انسان کی اس گناہ پر پکڑ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیے اور کیا بات جانے میں کوئی اہم بات کوئی بھی؟ بڑی بات جی کہ انسان بندوں کے حق میں بہت ڈرے، وہاں ان کو پریشان نہ کرے۔ اور کوئی بات؟ یہ کہ اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہر بات میں معافی کرتا رہے گا، اگر کوئی قتل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور جان لیجئے، بات کیا آئی، کوئی مار رہا ہے کسی کو تو بھرپور آپ بدلہ لیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس بات کا مس یوز کرتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک بار مارا ہے تو میں بھی ماروں گا۔ ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ ایسی آیتیں پڑھتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی آپ کو مارے، کوئی آپ پہ ظلم کرے، سزا ہے آپ کو، جیسا اس نے آپ کو مارا ہے ویسے آپ اس کو ماریے، ایک بار مارا ہے ایک بار ماریے، یوں مارا ہے یوں ماریے۔ بٹ اس بات کا مس یوز ہو رہا ہے، کیسے؟ آیت میں کیا ہے، جیسا انہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے بالکل اتنا ہی آپ بدلہ لیں۔ آپ نے کم لیا آپ کا دل نہیں مانے گا، زیادہ لیا تو ظلم ہو جائے گا، ہے نہیں بات؟ بھائی کسی انسان نے ایسے مارا، ٹھیک، اب کیا اسپیڈ تھی، کیا طاقت تھی، اگر آپ وہی یوز کریں تو یہ ہو گیا انصاف۔ آپ نے کم مار دیا، آپ کے دل کو اطمینان، سیٹسفیکشن نہیں مل رہا ہے، ہاں زور سے مار دیا ظلم ہو رہا ہے۔ اب کیا کریں بتائیے؟ اس لیے آگے آیت موجود ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر آپ صبر کر لیں، اگر آپ ان کو معاف کر لیں، بدلہ نہ لیں، تو یہ معاف کرنا صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ باقاعدہ ایک اور مقام کی آیت ہے وَلَمَنْ صَبَرَ، جو انسان کسی کو مطلب صبر کر لے، وَغَفَرَ، اور معاف کر دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ممکن نہیں ہے نا جیسے مارا ہے ویسے ہی مارنا ہے۔ اب کوئی اسکیل ہے کہ اتنی طاقت تھی، ہاتھ ایسے بڑا تھا، یہ ڈائریکشن تھی اور یہ ہوا تھا، کوئی اسکیل تو نہیں ہے۔ تو ظلم کا اندیشہ ہے، جب ظلم کا اندیشہ ہے تو پھر پکڑ تو ظلم پر بھی ہو سکتی ہے، کیا پتہ آپ بدلہ لیں اور آپ نے زور سے مار دیا اور پکڑ اسی گناہ پر ہو گئی۔ تو بہتر کیا ہے کہ انسان معاف کر دے اور معافی کا جذبہ اپنے یہاں پیدا کرے۔ اور آپ جانتے ہیں یہی طریقہ بڑوں کا ہوتا ہے۔ اب انسان کیا ہے، مجھے مارا، تم ہو کون، اب تو بس خیر نہیں ہے آپ کی، بربادی بالکل طے ہے۔ نہیں، آپ معاف کیجئے، کہتے ہیں کہ معاف کرنے والوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دل بڑا کیجئے، دل اپنا کھول لیجئے، ظلم کیا ہے کوئی بات نہیں، آپ نے سمجھا دیا بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر آپ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا تو انشاءاللہ رب العالمین آپ کے اس معافی پر آپ کو بہت عظیم بدلہ اور ثواب دینے والا ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ثواب مل جائے۔ کمی ہمارے یہاں ہوئی ہے، اے اللہ تیرے لیے معاف کر دیا، اللہ بہت بدلہ دے گا انشاءاللہ ہمیں، اللہ بہت ثواب دینے والا ہے۔ سمجھ گئے؟ وقت خیر ہو گیا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام کو بندوں کے حق میں ڈرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بندوں پر
کوئی بھی ظلم نہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ جی دعا بڑھوائیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔